السلام علیکم ڈیئر انجینئر بایو وید ٹی بخت میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ 9th کے بایولوجی سے یونٹ 3 بایو ڈائیورسٹی سے ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ کلاسیفیکیشن آف آرگینزم۔ کلاسیفیکیشن آف آرگینزم، واٹ از دا کلاسیفیکیشن؟ Scientists classify organism on the basis of similarities and differences۔ تو classification of organism کیا ہے؟ A technique of describing, naming and classify organism on the basis of similarities and dissimilarities۔ سائنسدان جو ہے وہ آرگینزم کی جب درجہ بندی کرتے ہیں تو اس آرگینزم کو سملیرٹیز اور ڈیفرنسز کے بنیاد پر کرتے ہیں کہ ایک آرگینزم دوسرے آرگینزم سے کتنا مختلف ہے اور ایک آرگینزم دوسرے آرگینزم کے ساتھ کتنا سملر ہے، تو اس بنیاد پر وہ کرتے ہیں۔ اب ڈیفینیشن کیا ہو گئی کہ دا classification or the technique of organism classifying on the basis of similarities and differences is called classification۔ کلاسیفیکیشن میں جو سائنٹسٹ ہے وہ آرگینزم کو نیم بھی دے سکتا ہے، تو اس کو ہم ٹیکسانومی کہتے ہیں۔ کہ ٹیکسانومی کیا ہے؟ دا برانچ آف بایولوجی وچ ڈیل ود دا اسٹڈی آف classification of organism also give name to organism۔ اب جو بیسس آف کلاسیفیکیشن ہے، ایرسٹوٹل نے بایولوجیکل فیلڈ میں سب سے پہلے جو لیونگ آرگینزم کی کلاسیفیکیشن کی درجہ بندی کی تو وہ کس نے کی؟ ایرسٹوٹل۔ اس نے دو گروپ کی کلاسیفیکیشن بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے 2 گروپ کی کلاسیفیکیشن کی، وہ پلانٹ اور اینیمل۔ لیکن جو بک میں ہے وہ ہے کہ ایرسٹوٹل کلاسیفائی آرگینزم آن دا بیسس آف ہیبیٹیٹ۔ جو ایرسٹوٹل تھا فادر آف بایولوجی، ایرسٹوٹل جو تھا وہ اس نے ہیبیٹیٹ کی بنیاد پر ہیبیٹیٹ کو بیس بنا کر آرگینزم کو کلاسیفائی کیا۔ تو اس میں جو بہت سی ڈرابیکس تھے اس کلاسیفیکیشن میں، وہ یہ تھی کہ بہت سارے جو آرگینزم تھے اس میں ہیبیٹیٹ کے علاوہ کچھ بھی کامن نہیں تھا، تو پھر بھی یہ بہت بڑی ڈرابیکس اس میں آ گئی۔ فار ایگزامپل اب فش ہے اور ٹرٹل ہے، مچھلی اور کیچوے جو ہے، تو مچھلی جو ہے وہ صرف اور صرف واٹر میں رہ سکتی ہے، اور ٹرٹل جو ہے وہ لینڈ یعنی خشک جو زمین ہے اس میں بھی، اور ٹرٹل یعنی کیچوے میں یہ ایبیلٹی ہے کہ وہ پانی میں بھی رہ سکتی ہے۔ تو یہ بیسس آف کلاسیفیکیشن۔ لیٹر بعد میں جو سائنٹسٹ آئے اس نے فزیکل کریکٹرسٹک کی بنیاد پر آرگینزم کو کلاسیفائی کیا۔ کس طرح؟ فار ایگزامپل اس نے یہ دیکھا کہ یہ سیل جو ہے یا یہ آرگینزم جو ہے پروکریاٹ ہے کہ یوکریاٹ ہے، یونی سیلولر ہے کہ ملٹی سیلولر سیل ہے، یا یونی سیلولر آرگینزم ہے یا ملٹی سیلولر آرگینزم ہے۔ اور تیسری جو فزیکل کریکٹرسٹک میں آتی ہے تو آٹوٹراف ہے کہ ہیٹروٹراف ہے۔ تو بعد میں یہ بھی جو کلاسیفیکیشن تھی وہ بھی اس میں بھی غلطی یا کچھ غلطی آئی۔ تو بعد کچھ وقت کے بعد جو کلاسیفیکیشن ماڈرن کلاسیفیکیشن آف آرگینزم ہے وہ آئی کہ what is the modern classification of organism۔ ماڈرن کلاسیفیکیشن آف آرگینزم نہ صرف فزیکل کریکٹرسٹک اور ہیبیٹیٹ کے بنیاد پر ہے، بلکہ اس میں جینیٹک میک اپ جو ہے آر این اے آر ڈی این اے سیکوینس کی جو میک اپ ہے وہ بھی کنسیڈر کیا ہوا ہے، اور اناٹومی انٹرنل اسٹرکچر آف لیونگ آرگینزم، فیزیالوجی جو ہے، اور
ایوولوشنری ہسٹری جو ہے اس کو بھی کنسیڈر کیا ہوا ہے یا اس کو بھی مسٹ دیکھتے ہیں سائنٹسٹ جو ہے. اٹ از بیس ناٹ اونلی آن دا ہیبیٹیٹ اینڈ فزیکل کریکٹرسٹک. یہ نہ صرف فزیکل کریکٹرسٹک اور ہیبیٹیٹ کے بنیاد پر ہے بٹ آلسو آن جینیٹک آر این اے اور ڈی این اے سیکوینس یا ڈی این اے اور آر این اے میک اپ جو ہے آن سیکوینسنگ اناٹمی اور اناٹمی جو ہے فزیالوجی اور یا جو ایوولوشنری ہسٹری جو ہے اس کو بھی جو سائنٹسٹ ہے وہ دیکھتے ہیں. تو یہ جو ماڈرن کلاسیفیکیشن ہے اس کو ہم اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں یا اس کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں. تو اب ایمز آف کلاسیفیکیشن کیا ہے؟ کلاسیفیکیشن جب ہم کرتے ہیں درجہ بندی آف لیونگ آرگینزم جاندار اشیاء کی جب ہم درجہ بندی کرتے ہیں تو اس کی ایمز کیا ہے، مقاصد کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہے. جب ہم آرگینزم میں سملیرٹیز اور ڈفرینسز فائنڈ کریں تو ہم اس کو ایزیلی اسٹڈی کر سکتے ہیں. یہ بھی یہ جو ہے یہ کلاسیفیکیشن کا ایک ایمز ہے کہ مقصد ہے کہ ہم ایزیلی وہ اسٹڈی کرتے ہیں یا پرووائڈ یوزفل انفارمیشن اباؤٹ جو ایوولوشنری ہسٹری ہے آف آرگینزم کی، اس کی یوزفل یعنی اچھی وہ مزیدار جو مقصد والی جو ایوولوشنری ہسٹری ہے اس کو ہم سامنے مطلب کہ پڑھ سکتے ہیں یا ہمیں وہ سمجھ آ سکتا ہے جو ایوولوشنری ہسٹری ہے. تو ایکسپریس ریلیشن شپ بیسڈ آن اے کامن فیچر، جو کامن فیچر ہے اس کو بھی جو ریلیشن شپ ہے کامن فیچر آف آرگینزم بٹوین یا ایمنگ آرگینزم تو وہ ہم ایزیلی وہ دیکھ سکتے ہیں. ہیلپ ٹو نیم اینڈ پلیس دا آرگینزم اینڈ اسپیسیفک یا جو اس کی پراپر گروپنگ ہوتی ہے ہم وہ بھی کر سکتے ہیں. ہم کلاسیفیکیشن کی وجہ سے کلاسیفیکیشن کے جو ایمز ہے اس میں جو نیم آف گیو نیم ٹو آرگینزم ہم نام بھی دے سکتے ہیں. کلاسیفیکیشن ایک پراپر نیم اور ایک پراپر گروپ یعنی جو جگہ اس آرگینزم کی ہوتی ہے ہم اس کو اس جگہ پر رکھ دیتے ہیں. تو یہ چند ایمز آف کلاسیفیکیشن تھے. ماڈرن کلاسیفیکیشن جو ہے وہ کہ نہ وہ ہیبیٹیٹ اور فزیکل کریکٹرسٹک جو ہے اس کے بنیاد پر بنی ہے بلکہ اس میں جینیٹک میک اپ آر این اے ڈی این اے اناٹمی اور فزیالوجی اور ایوولوشنری ہسٹری کو بھی سائنٹسٹ جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں یا سائنٹسٹ نے یہ بھی کنسیڈر یہ سب کنسیڈر کی ہوئی ہے کس میں ماڈرن کلاسیفیکیشن میں. یہ ہے بیسز آف کلاسیفیکیشن کے مطلب کلاسیفیکیشن کہاں سے آئی تو ایرسٹوٹل جو ہے فادر آف بایولوجی، ایرسٹوٹل کو ہم فادر آف بایولوجی پہ کہتے ہیں. اس نے فرسٹ کلاسیفیکیشن کی آن دا بیسز آف ہیبیٹیٹ یعنی واٹر ایئر واٹر اور لینڈ جو ہے خشک زمین اس میں اس نے تین گروپوں کلاسیفائی کی. یا ایرسٹوٹل کچھ جو انٹرنیٹ میں ویکیپیڈیا میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایرسٹوٹل ڈن 2 گروپ کلاسیفیکیشن پلانٹ اور اینیمل بلڈ اور نان ریڈ بلڈڈ اینڈ ریڈ بلڈڈ آرگینزم. تو یہ کلاسیفیکیشن ہم کیسے کہتے ہیں دا ارینجمنٹ یا دا کلاسیفائنگ آف آرگینزم آن دا بیسس آف سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز. کسی بھی آرگینزم کو جب ہم سملیرٹیز اور ڈفرینسز کے بنیاد پر کلاسیفائنگ کرتے ہیں تو اس کو ہم کلاسیفیکیشن کہتے ہیں یا مطلب ہم تقسیم کرتے ہیں یا اس کی درجہ بندی اور مطلب ترتیب سے اس کو رکھ دیتے ہیں تو اسے ہم کلاسیفیکیشن آف آرگینزم کہتے ہیں. اب پرنسپل آف کلاسیفیکیشن، کلاسیفیکیشن کی اصول کیا ہے؟ ہم نے پہلے پڑھا کہ وٹ از کلاسیفیکیشن، کلاسیفیکیشن کیا ہے. دا ارینجمنٹ اور دا ڈسٹریبیوشن اور دا کیٹاگرائزنگ آف آرگینزم آن دا بیسس آف سملیرٹی اینڈ ڈسسملیرٹی اور ڈفرینسز ان گروپ اور اینڈ سب گروپ. تو یہ کلاسیفیکیشن کی تعریف ہم نے پڑھی. تو جو اصول ہے
کلاسیفیکیشن ہے اس میں سب سے پہلے جو پرنسپلز ہے وہ ہے کہ ہم آرگینزم کے درمیان ہم سملیرٹیز اور ڈفرینسز رکھیں گے. سملیرٹی اور ڈفرینسز کے بیس پر ہم اس کو کیٹیگرائز یا تقسیم کریں گے یا کلاسیفائی کریں گے. دا آرگینزم شوڈ بی کلاسیفائی آن دا بیسس آف سملیرٹی اینڈ ڈفرینسز امنگ دیم. دوسری جو پرنسپل ہے دا ایوولوشنری ہسٹری اینڈ اناٹامیکل فیچر مسٹ بی کنسیڈر ان کلاسیفیکیشن آف آرگینزم. جو اناٹامیکل فیچر ہے اناٹمی کیسے کہتے ہیں دا برانچ آف بایولوجی وچ ڈیل ود دا اسٹڈی آف انٹرنل اسٹرکچر آف آرگینزم. تو ایوولوشن جو ہے ایوولوشن پروسیس ہے گریجولی اینڈ سلولی پروسیس ہے, یہ صدیاں لے لیتے ہیں تو آرگینزم میں ایک آرگینزم میں چینج آ جاتا ہے تو اسے ہم ایوولوشن کہتے ہیں. ہم ایوولوشن اور جو اناٹامیکل فیچر آف آرگینزم ہے وہ بھی ہم مسٹ کنسیڈر کرتے ہیں یا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. جینیٹک میک اپ آف آرگینزم جو ہے وہ بھی مسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ آر این اے اور ڈی این اے جو اس میں سیکوینسنگ ہے آرگینزم میں یا جینیٹک میک اپ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. یہ تھے چند اصول یعنی پرنسپلس آف کلاسیفیکیشن. تو کارلس لینیس جو ہے کارلس لینیس نے پروپوز کیا ایک سسٹم فار کلاسیفیکیشن, تو وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. کہ اب ہے ٹیکسانومی. ٹیکسانومی از اے گریک ورڈ, گریک سے نکلا ہوا ہے, گریک لینگویج سے نکلا ہوا ہے. ٹیکسا کی معنی ہے ارینجمنٹ. ٹیکسا کی معنی ہے ارینجمنٹ یعنی تقسیم. دا برانچ آف بایولوجی وچ ڈیل ود دا اسٹڈی آف کلاسیفیکیشن آف آرگینزم اینڈ گیو نیم ٹو اس یا اینڈ گیو نیم ٹو دا آرگینزم. اس میں ہم کلاسیفیکیشن آرگینزم کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ ہم پڑھیں گے ٹیکسانومی میں, اور آرگینزم کو نام دینا بھی ہم اس فیلڈ میں اسٹڈی کریں گے یا اس فیلڈ میں ہم نام دیتے ہیں ایک آرگینزم کو. تو آرگینزم کارلس لینیس پروپوز اے سسٹم آف ڈفرینٹ رینکس فار دا کلاسیفیکیشن آف آرگینزم. کارلس لینیس نے جو ڈفرینٹ رینکس کے کلاسیفیکیشن کے لیے ایک ڈفرینٹ رینکس والی ایک سسٹم پروپوز کیا ہوا ہے. تو اس نے جو جسے ہم ہرچی آف کلاسیفیکیشن سسٹم بھی کہتے ہیں یا ہرچی آف لیونگ آرگینزم بھی کہتے ہیں. تو ٹیکسانومی میں جو ہرچی ہے یا کلاسیفیکیشن ہے ڈفرینٹ رینکس کا, اس میں سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ وٹ از اسپیشیز. اسپیشیز کیا ہے؟ A group of similar organism that can naturally interbreed and produce fertile offspring. اسپیشیز کیا ہے؟ اسپیشیز میں سب سے پہلے جو ہوگے وہ سیملر آرگینزم ہوں گے, سیملر آرگینزم. دوسری بات وہ نیچرل انٹربریڈ بھی کرے گا اور فرٹائل آسپرنگ بھی پیدا کرے گا, یعنی اس کا جو بچہ ہوگا آسپرنگ ہوگا نیو لیونگ آرگینزم ہوگا وہ فرٹائل ہوگا, وہ بچی بھی پیدا کریں گے. تو یہ ہو گئی اسپیشیز کی بات. اسپیشیز میں جو انڈیویڈول ہوگا اسپیشیز کا اس میں سیم نمبر آف کروموسوم بھی ہوں گے, سیم نمبر آف کروموسوم, سیم نمبر آف کروموسوم اسپیشیز کے اندر ہوں گے. تو یہ ہو گئی اسپیشیز. اب اسپیشیز مل کر یا جو سیملر اسپیشیز ہے اس کو ہم ایک ہی جینس میں رکھتے ہیں. پھر جو سیم یعنی یا جو نزدیک اسپیشیز ہے وہ ہم فیملی میں رکھتے ہیں. پھر فیملی جو ہے وہ ہم آرڈر میں, پھر ایسے کلاس میں, اور سیملر کلاس جو ہے وہ ہم ایک فیملی میں رکھتے ہیں اور فائلم میں رکھتے ہیں, اور ایک سیملر جو فائلم ہوتے ہیں وہ ہم رکھتے ہیں کس میں, اور کنگڈم میں. تو یہ جو ہے یہ اسمالسٹ یونٹ ہے. اسپیشیز جو ہے وہ اسمالسٹ یونٹ ہے آف کلاسیفیکیشن.
स्पीशीज़ जो है क्लासिफिकेशन, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, और किंगडम जो है वो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो किंगडम जो है वो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, और स्पीशीज़ जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। यानी फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट होती है वो स्पीशीज़ से स्टार्ट होती है। तो लास्ट में जो आता है वो होते हैं किंगडम, जो लास्ट जो बड़ी वो डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं, या अरेंजमेंट का या क्लासिफिकेशन का जो लेवल है वो किंगडम है। तो ये है आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद रहें। बहुत जल्द ही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।